السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ملک کا سب سے اہم معاملہ الیکشن کا ہی معاملہ ہے جو کہ ہر ایک شخص جو ہے اس کے جو بنیادی حقوق ہیں اس میں شامل ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مردم شماری کے اراؤنڈ ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے، تو اطلاعات اب یہ ہیں کہ وزارت منصوبہ بندی اور ترقیات نے 2023 میں ہونے والی جو پہلی ڈیجیٹل آبادی اور ہاؤسنگ کی جو شماری ہے اس کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کی فائنلی سمری ارسال کر دی ہے، بھیج دی ہے۔ پھر محکمہ شماریات نے مردم شماری کے نتائج بھی اب اطلاعات ہیں کہ مکمل کر لیے ہیں، جنہیں اب منظوری اور رہنمائی کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو بھیجا جائے گا۔ دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب کی آپ لوگ بات سن چکے ہیں، وہ الیکشن کو نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا بیان دے چکے ہیں۔ اس کے بعد سے مسلم لیگ نون اس معاملے کے اوپر کافی تقسیم اور کنفیوز نظر آتی ہے۔ یہ ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی کنفیوزڈ جماعت ہے یا پھر باقی سب کو کنفیوز کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ طلال چودھری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کو ڈائریکٹلی نواز شریف کی واپسی کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں۔ ان کا بیان یہ تھا کہ جس دن میاں صاحب جہاز میں بیٹھ جائیں گے، بڑے میاں صاحب، سمجھیں الیکشن ہونے والا ہے۔ اور دوسری طرف وفاقی وزیر ہے جاوید لطیف صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے بیان سے بالکل مختلف بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر سے مسائل پیدا ہوں گے اور کسی صورت وہ اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے کہ مردم شماری ہو، اس میں ڈیلے ہو اور ڈیلیڈ الیکشنز ہوں۔ عرفان صدیقی صاحب ایک اور بڑی اہم آواز ہیں مسلم لیگ نون کے اندر سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں کوئی زیادہ لمبا پروسیس نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کھل کر اس مردم شماری کے اوپر اپنا موقف دے رہی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سی ایم سندھ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، اور اب خورشید شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جس مردم شماری پر ہمارے تحفظات ہیں اس کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایک اقدام کیا گیا ہے، انہوں نے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات جو ہے وہ الاٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو چکی ہے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی الیکشن نہ کروانے پر کل طلب کر لیا گیا ہے بصورت دیگر۔ اب کل ان کو جا کے صفائی پیش کرنی ہوگی الیکشن کمیشن کے روبرو کہ اب تک الیکشن کیوں نہیں ہوئے، پارٹی کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، اگر وہ صفائی نہ پیش کر سکے تو انتخابی نشان ان کو الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک نئی مشکل ان کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے، ان کی جماعت کے لیے۔ سو یہ ہم پروگرام کے اندر جانیں گے کہ نواز شریف کی واپسی اور نون لیگ کی مرضی اس کے اراؤنڈ الیکشن ہوں گے یا آئین کے مطابق الیکشن ہوں گے یا نئی مردم شماری کے آخر نون لیگ بیسکلی سوچ کیا رہی ہے اس معاملے کے اوپر۔ عدالتی کارروائیوں کا بھی ذکر کریں گے۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی کے مستقبل کا آپ جانتے ہیں کہ جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے اس میں ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ سو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آج توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دینے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف 8 مختلف ان کے سامنے جو درخواستیں تھیں اس پہ فیصلہ محفوظ کیا۔ یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ سب کی نظریں ہیں اس وقت عدالتوں کے اوپر۔ دوسری طرف ٹرائل کورٹ ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے دلائل سنے، پھر وقفہ لیا، پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو وکیل نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا حکم پڑھ کے سنایا، تو ادھر بھی سماعت کل تک کے لیے ٹرائل کورٹ میں بھی ملتوی ہوئی ہے۔ اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل کس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف۔ سپریم کورٹ کے اندر سویلین اور فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے حوالے سے جو درخواستیں ہوئیں اس کا بھی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں شعیب شاہین صاحب، رکن کور کمیٹی ہیں پی ٹی آئی کے اور سینئر ماہر قانون ہیں، نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور شیلا رضا صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں اور صوبائی وزیر ہے ویمن ڈیولپمنٹ کی سندھ میں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ آغاز نہال صاحب آپ سے کروں گی کیونکہ ہمیں کنفیوز آپ کی جماعت نے کیا ہے۔ یہ جو الیکشنز ہیں یہ اس پہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی بات سنیں، میاں جاوید لطیف صاحب کی بات سنیں، یا طلال چودھری صاحب کی بات سنیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمام الیکشن کا دار و مدار اس دن کے اوپر ہے جس دن بڑے میاں صاحب جہاز میں بیٹھ جائیں گے۔ آخر الیکشن ہوگا کس کے تحت؟ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوگا یا آئین کے مطابق ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابسا، آپ نہیں اور سیاسی جماعت نہیں، پورا پاکستان کنفیوز ہے 2013 سے، کیونکہ 2013 سے آئین کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق شروع کیا گیا مختلف اداروں کی جانب سے، اور لوگوں کو ایک عجیب سا تاثر دیا گیا۔ لوگوں کی جو ایک یقین، ایمان اور جو ایک کمٹمنٹ تھا جمہوریت سے وہ متزلزل ہونے لگا۔ کبھی دھرنا آ جاتا تھا، کبھی روڈوں پہ لگ جاتا تھا، کیوں جاتے ہو، جانے کی باتیں جانے دو، کب آؤ گے۔ کبھی ڈیم بن جاتا تھا، کبھی ڈیم فنڈ بن جاتا تھا، کبھی ڈان لیک آتا تھا، کبھی پیناما لیک آتا تھا۔ تو پوری قوم کو آپ 10 سال کی تاریخ میں دیکھیں جھنجھوڑ کے ہلا کے رکھا گیا۔
निहाल साहब अब क्या मुख्तलिफ है इससे? अब सर आजकल क्या जो जमहूरियत मुतज़लज़ल हो रही थी उसको तो 10 कदम आगे लेकर गया। मैंने कब कहा मुतज़लज़ल हो गई? जो आगे लेके गए इसका हिसाब होना चाहिए। मैंने नहीं कहा आगे लेके गए। बात सारी ये अफसा कि जनाब उनको भी कटहरे में लाया जाए जो लोग पाकिस्तान के इस खराबी के जिम्मेदार हैं। नंबर 2, आइन के तहत इलेक्शन होना चाहिए। आइन से बालातर कोई चीज नहीं है, कोई इदारा नहीं, कोई सियासी जमात नहीं, कोई और चीज नहीं। आइन और आइन और आइन। जो लोग नहीं समझते तो वो समझ ले कि आइन पाकिस्तान को मुत्तहद करती है। आइन पाकिस्तान के हर इदारों के हकूक का ख्याल रखती है। तो अब ये आइन से मुतसादिम बात आपकी पार्टी कर रही है, तो क्या मुख्तलिफ सोच पाई जाती है आपकी पार्टी के एक धड़े में, वो कि जो आप भी बात कह रहे हैं, मियां जावेद साहब भी कर रहे हैं, और एक वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब आके कह रहे हैं? देखिए, पार्टी में मुख्तलिफ ख्याल लोग तो ज़रूर होते हैं, हमारा अपना नुक्ता नज़र है, मगर फाइनली वही प्रिवेल करता है जो मेजॉरिटी जहाँ पे खड़ी होती है। मेजॉरिटी जहाँ पे खड़ी होगी वो चीज़ प्रिवेल करेगी। ये भी यकीन से मैं कह सकता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही, ये बात ठीक है उनकी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही आकर के इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। और क्यों नहीं चलाएंगे? जो उनके साथ जबर, जुल्म, ज्यादती और उनके साथ साथ पाकिस्तान के आइन और पार्लियामेंट के साथ हुआ है, वो तो आएंगे ना, वो बताएंगे, ताकि आइंदा हम इस तरह के किसी साजिश में शिकार ना हो, आइंदा हम कोई हनी ट्रैप में ना आए, आइंदा हमारे साथ ज्यादती और जुल्म ना हो सके। कोई आइंदा कोई 2080 का जो है ना वो क्या चीज बैठ गया था वो ना हो। आइंदा कोई ऐसा ना हो कि जहाज पे भर भर के MNA MPs को लाया जाए। ये आइंदा नहीं होना चाहिए, ताकि हम आइंदा तो जिस किस्म की कानून साजी हो रही है। निहाल साहब आगे जाके मैं आपसे पूछती हूँ कि मुमकिन तौर पे क्या क्या हो सकता है फिर आइंदा तो के लिए तो बहुत सारे रास्ते आप लोगों ने खोले, लेकिन शैला साहबा आप लोगों का बड़ा क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है मर्दमशुमारी के हवाले से। जो CM साहब हैं वो भी कह चुके हैं ये बुनियादी सी बात है, मर्दमशुमारी अगर अब होगी, हल्का बंदियाँ होंगी, कानून तरमीम की जाएगी, पार्लियामान से कैसे मुमकिन हो पाएंगे इलेक्शन 60 या 90 दिन के अंदर। लेकिन इसको नून लीग ने एक कदम आगे बढ़कर अब मियाँ साहब की वापसी से भी जोड़ दिया है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका और आपकी जमात का इस पे? देखिए, जो मेरी पार्टी है वो इस पे यकीन रखती है कि हमारी तमाम सियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए है, और मुक़द्दम जो है वो आईन पाकिस्तान है। तो आईन पाकिस्तान जो है वो बड़ा नहीं है किसी से भी, वो आईन पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं है। मोहतरमा साहिबा की जब शहादत हुई तो इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर आगे किया और हम इलेक्शन में गए। इसके बाद जब 2013 की बात है कि हमें तालिबान की धमकी थी और हमारे को चेयरमैन साहब जो हैं एज प्रेसिडेंट कैंपेन नहीं चला सकते थे। हमारे जो चेयरमैन हैं वो उस वक्त प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं थे और हमारी पार्टी जलसे भी नहीं कर सकती थी क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी। और चेयरमैन PTI कहते थे ठहरो तालिबान मैं आ रहा हूँ। उन्होंने 100 जलसे किए और नून लीग की तरफ से कहा गया कि हम अपने किए का खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन में गए। और हम इलेक्शन में गए क्योंकि आईन पाकिस्तान का तकाजा था कि इलेक्शन हो, तो हमारी सारी लीडरशिप हो या कुछ हो वो आईन पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। और मैं मानती हूँ कि गलत हुआ मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान जिसको डीप स्टेट भी कहा गया उसमें ये सब कुछ होता रहता था, लेकिन जो जमहूरियत बची जिस तरह आगे चली उसकी वजह यही थी कि हम सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमने उठाई। पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया। नवाज शरीफ साहब तो ज़िंदा हैं, अल्लाह करे उनको ज़िंदगी मिले, और मरियम साहिबा भी बाहर हैं। यहाँ तो बीबी साहिबा के इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाते थे, बेगम नुसरत भुट्टो कितना अंदर रही, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद क्या नहीं हुआ, लेकिन हर दफ़ा इलेक्शन में गए, हर दफ़ा गए। यहाँ तक कि ज़ियाउल हक को जो है खुद पीर साहब पगारा ने अपनी किताब में लिखा कि हमने रातों रात इमाम मस्जिद और ये सब खड़े किए, लेकिन ज़ियाउल हक को ही इलेक्शन आगे कराना पड़ा, लेकिन हम पीछे नहीं हटे क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट जो है उसको ताला ना लगे, इलेक्शन का रास्ता ना रुके, ताला तो ना लगे शैला साहबा। लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ जब आऊंगी तो ये जो इल्जाम
नून के ऊपर लग रहे हैं, वो आपकी जमात के ऊपर भी लग रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ मिले हुए हैं और ऑन द फेस ऑफ इट बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ किए जा रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, इस पर मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। शुएब साहब, ये तो दोनों जमातों की इंटायरली मुख्तलिफ राय है एक दूसरे से, जो हमारे सामने अभी तक ओपिनियंस रखे जा रहे हैं दोनों तरफ से ये कैसे मुमकिन है जो नई मरदमशुमारी की बात हुई है, ये फिर आप समझते हैं कि ये तो एक लंबा काम है, फिर आईनी तरमीम करना हल्का बंदियों के तहत, सीटें अगर मजीद ऐड होती हैं, ये कैसे ये आइडिया फ्लोट कर दिया गया? ये सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते खान साहब का, फॉर दैट पर्पज़ ये भागना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि दो सूबों में ऑलरेडी गैर मुंतखब नुमाइंदा हुकूमतें बैठी हुई हैं, 8 महीने हो गए हैं, 3 महीने 4 महीने और बैठेंगी और पता नहीं कब तक बैठेंगी, और उसके बावजूद वो बैठे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आइन के ताबे 90 डेज़ में या 60 डेज़ में इलेक्शन होने हैं हर हाल में, और इसकी खिलाफ वर्जी जो भी करेगा ये गैर आइनी इक़दाम होगा, आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी, जमहूरियत की भी खिलाफ वर्जी होगी। और जो कुछ आज हो रहा है ये क्या अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नहीं है? क्या हम बेआइन मुल्क में नहीं रह रहे? जिसको चाहें उठा लें। मुझे बताएं, आज इस्लामाबाद के साबिक़ मैंने अली अवान के सगे भाई को उठाया गया है, 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया। आपके सहाफ़ी को 80 डेज़ से ज़्यादा अरसा हो गया है। इमरान रियाज को उसका कोई अता पता नहीं। आज़म खान को उठाया, 34 दिन बाद पता चला कि जनाब वो 164 की स्टेटमेंट लेनी थी और बोली और बस छोड़ दिया। अगर ये तर्ज़ अमल अगर हमने अडॉप्ट कर रखा है इस मुल्क में, तो हम ये कहते हैं कि आइन की पासदारी ही इस बात से सिर्फ ज़बानी नहीं, अमली तौर पर आइन की पासदारी से ही इस मुल्क के मसाइल हल होंगे, जमहूरियत मजबूत होगी, कानून की पासदारी होगी तो हम आगे चलेंगे। मुझे बताएं, इलेक्शन 3 महीने बाद या 60 डेज़ के अंदर हैं या 90 डेज़ के अंदर हैं, और तो कोई आइन के मुताबिक तो और कोई एक्सटेंशन नहीं, तो किसने रोका नवाज शरीफ साहब को आ जाएं? 4 साल से वो गए हुए हैं, 4 महीने का टाइम लिया। मुझे बताया खान साहब पे इल्ज़ामात लगाते हैं, आज भी 180 मुकदमात को फेस कर रहे हैं। वो अपने मुल्क में बैठे हैं, ना वो दुबई भाग के गए ना लंदन भाग के गए। बात यह है कि जो शख्स इस मुल्क में आप प्राइम मिनिस्टर रहे 3 दफ़ा, सगा भाई आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो गारंटियर भी है, पंजाब में आपकी नॉमिनीज बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से आपकी दोस्ती है, आप आए अपने मुकदमात को फेस करें। लेकिन ये कहना कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम इलेक्शन ही नहीं करेंगे। जमहूरियत और आइन और पार्लियामान की अहमियत के ऊपर जो आजकल आप लोग बातें कर रहे हैं, आइडियली बड़ी करेक्ट बातें और उसूल पसंदी की बातें, वो तो उसके ऊपर तो जिम्मेदार पीटीआई को कहीं ना कहीं इस सारी सूरत हाल के अंदर जिधर वन साइडेड कानून साजी हो रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जिसके अंदर बल्कि इत्तेहादियों के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं उसके ऊपर, अगर पीटीआई पार्लियामान के अंदर रहती, उस वक्त कोई अहमियत और इज्जत देती पार्लियामान को, तो आज एक रोल ना होता उनका। देखिए मेरी बात सुने कि 15-15 बंदे बैठ के कानून साजी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जिसके पास अक्सरियत होती है उसे कानून साजी करनी है ना। बिल्डोज तो अपनी पार्टी को बिल्डोज कर रहे हैं, 53 बिल्स एक दिन में पास कर रहे हैं। रजा रब्बानी ने क्या कहा, वो उसने फाड़ के उठ के बाहर नहीं चला गया। मुझे ये बताएं कि लतीफ़ खोसा और एजाज अहसन आज क्या बात कर रहा है, या कोई भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इवन इरफान सिद्दीकी, क्या उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा? तो इसका मतलब है कि कानून साजी तो कहीं और हो रही है। मुझे बताएं, जो आर्मी एक्ट में तरमीम की है ये कोई जस्टिफाइड है? इसका मतलब है मुस्तकबिल में मार्शल लॉ लगाने की तो ज़रूरत नहीं, आपने मार्शल लॉ ही ताकतें तो उनको दे दी हैं। इसी तरह जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आपने अमेंडमेंट की है, उसमें बगैर सर्च वारंट के कोई भी ऑफिशियल जब चाहे बगैर किसी के घर में घुस जाए, सिर्फ शक की बुनियाद पर जो चाहे जाकर कर ले। और उसमें जो दुश्मन की जो तशरीह बयान की गई है, डेफिनेशन है, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है और बहुत सारे तो ये जो तर्ज अमल है ये कोई जमहूरी ताकतें नहीं किया करती। ये स्टिग्मा आप ना लें, ये जमहूरी ताकतें अपने जिम्मे इस अंदाज से देखें। आज किसी को आप टारगेट करना चाहते हैं इस अमेंडमेंट के जरिए, कल ये आपके गले पड़ेगी। जमहूरियत कमजोर होगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर होगी, मुल्क कमजोर होगा। आप इस तर्ज अमल से जो आगे जा रही हैं, ये तारीख कभी इनको माफ नहीं करेगी। एक ब्रेक की तरफ जाना है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे कि अखलाकी पोजीशन फिर क्या रह जाए जब इस किस्म के आइडियाज फ्लोट किए जा रहे हो। अब निहाल साहब बेशक इस बात से मुख्तलिफ राय रखते हो, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब अगर एक चीज़ को ड्राफ्ट करते हैं तो हैं तो आपकी पार्टी से ही, सो क्यों पार्टी की लीडरशिप की तरफ से इस तरह की चीज़ें पार्लियामान में ले जाने से पहले ही उसको रोका नहीं जाता। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी दिलचस्प वजाहत दी है। वो कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं, कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, लोग कहते रहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जरूरत पेश आई उनको ये बात कहने की? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्राइम मिनिस्टर साहब का आज एक बड़ा दिलचस्प बयान था। मैं निहाल साहब आपसे ये जानना चाहूँगी
کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خیالات ہے، نون اور شین مختلف نظریات، یہ تمام چہمو گوئیاں بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں، لیکن آج یہ ضرورت انہوں نے کیوں محسوس کی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میرے دوست کہتے ہیں، کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساتھ انہوں نے مزید وضاحت کی، انہوں نے کہا وہ مشرف کے وقت جتنی سزا بڑے میاں صاحب کو ہوئی تھی اتنی مجھے بھی ہوئی تھی، تو کیا اس کی ان کو وجہ پیش آئی کہنے کی؟ سب سے بہتر تو تھا کہ یہ سوال آپ شہباز صاحب سے ہی کر لیتی، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ ہر کسی کے اپنے اپنی رائے ہے، مختلف لوگ، کوئی ان کو کسی کا بندہ کہے، کوئی کسی کا بندہ کہے، مگر بندہ میرے نظر میں وہ پارلیمنٹ کے ہیں، وہ بندہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ کسی اور کے بندے نہیں ہیں، ان کو ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پڑے، محمد نواز شریف کے نام کے ووٹ پڑے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ خیالات رکھتے ہیں وہ غلط خیالات رکھتے ہیں، انہیں یہ بات کنسیڈر کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے بھی 2 بار وزیر اعلیٰ پنجاب جو رہے، وہ اسٹیبلش کے بندے کے طور پہ نہیں بلکہ نمائندے تھے وہ محمد نواز شریف کے، اور اگر اس سے زیادہ آپ وضاحت چاہتی ہیں تو پھر شہباز صاحب تو نہیں، میں وضاحت ہی تھی، میں شیلا صاحبہ کا ایز اے پولیٹیشین ان کا کامنٹ حاصل ضرور کرنا چاہوں گی آؤٹ آف کیوریوسٹی۔ شیلا صاحبہ، اگر کسی سیاستدان کو کوئی کہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تو ان کو اس بات سے فرق پڑنا چاہیے یا نہیں پڑنا چاہیے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ان کو فرق نہیں پڑتا اس الزام پہ۔ اب دیکھیں، پاکستان کی سیاست یہاں آ گئی ہے کہ ایک پیج والے معاملات بڑے آگے بڑھ گئے تھے، اور شیف شاہین صاحب بیٹھے ہوئے، اب میں کیا کہوں کہ بڑے فخریہ کہا جاتا تھا کہ ہم ایک پیج پہ، پھر یہاں تک بات پہنچی کہ ظہیر الاسلام صاحب نے کہا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے، تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چینجز آتی جا رہی ہیں، اور پہلے ہر کام خود ہوتا تھا، لیکن اب پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ جو پیور پولیٹیکل ٹاسک ہوتے تھے اب ہم اس میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں کا شکریہ، فلاں کا شکریہ، فلاں کا شکریہ، تو وہاں پہ پہنچ گئی ہے سیاست کہ آپ کیا کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں نہال صاحب کو جائے، اور شیلا صاحبہ آپ غالباً آج جو ایک بیان آیا ہے ایک پل بنانے کے اوپر شکریہ ادا کرنے کا، میں کہہ رہی ہوں کہ رائے میں کہا گیا ہے، لیکن پہلے تو ہم اس بات پہ ہوا کرتے تھے کہ ہمارے سندھ سے ایک آواز آتی تھی کہ میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں، پھر اس طرح سے یہ ہوتا تھا، لیکن اب بہت مشکل ملک کے معاملات ہو گئے، بڑے عجیب سے ہو گئے۔ اب شیلا صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ اس ایک پیج کا جس کا رجحان کا آپ نے ذکر کیا، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ راتوں رات جس قسم کا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی ترمیم سامنے آئی سب حیران رہ گئے؟ میں شعیب صاحب اس پہ تفصیلی بات کریں گے، لیکن یہ اسی کا شاخسانہ ہے پھر، کیونکہ بہت سے نون لیگ کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس قسم کا بل آ سکتا ہے۔ دیکھیے، نون لیگ کو بھی نہیں پتا تھا، طریقہ کار ہے ایک اسمبلی کا کہ کوئی بل کی پریپریشن میں بھی بات کرتے ہیں، اور اگر نہیں کی ہے تو بل کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی بل انٹروڈیوس ہوتا ہے اس کو بس انٹروڈیوس کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو ایک ایک کاپی مل جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اور جب بل آنا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ ڈالتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اتنا اہم ایکٹ اور اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن کا معاملہ ہو، ڈاکومنٹیشن کا معاملہ ہو، یا اسپیشل امپاور کیا جانا ہو ایجنسیز کو، سیکریٹ ایجنسیز کے اختیارات کو، تو یہ بہت سنگین معاملات ہیں جن کو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چاہے سینیٹر افنان ہو یا کچھ، انہوں نے بہت بات کی، اور اس کے علاوہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بھی رولز آف بزنس جو ہیں ان کو پہلے سے نہیں ڈسکس کیا جا رہا، اور بڑا ہڑا ہڑی مچی ہوئی ہے۔ تو نون لیگ کو میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہوں گی کہ آپ پلیز اپنی پرانی روش سے ہٹیں۔ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے اپنے دور میں کہ یہ جو نیب ہے اس کو ختم کرنا ہے، وہ نہیں سمجھ آیا۔ ہم سمجھا رہے تھے اپنے دور میں جب ترمیم ہو رہی تھی کہ یہ 62-63 ختم کرنا ہے، لیکن انہیں نہیں سمجھ آیا۔ پھر اسی کا شکار جو ہے وہ شیف شاہین صاحب کی پارٹی ہوئی، ان کو بھی نہیں سمجھ آیا۔ اب پھر یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بہت کچھ سہا ہے ان باتوں سے، یہ نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے۔ اور یہ تو شیلا صاحبہ بڑی سیریس باتیں ہیں، اور یہ آپ کے نظریات سے بالکل برخلاف ہے جو آپ کی پارٹی کا منشور رہتا ہے۔ سو اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں شعیب صاحب کے بعد، اور یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ اتنا سیریس ایکشن کیوں نہیں لیتی پیپلز پارٹی کے اتحاد کو ہی ریکنسیڈر کر لیں؟
کہ ہم بیٹھیں گے نہیں اس اتحاد کے اندر جہاں پر اس قسم کے غیر انسانی اور غیر جمہوری فیصلے ہو رہے ہوں؟ ہم حصہ نہیں ہیں پی ڈی ایم کا، اور لیجسلیشن میں ہم اپنی پارٹی میں بھی اختلاف کرتے ہیں. اگر آج بھی سندھ اسمبلی میں کوئی بل آتا ہے ہم اس پہ 100 دفعہ بات کرتے ہیں، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ بل اسی دن انٹروڈیوس کریں اور ایٹ ونس جو ہے اس کو آپ اتنی انتہائی نوعیت کے بل جو ہیں ان کو آپ میجورٹی کی بنیاد پہ پاس کر دیں. بالکل آپ کا رائٹ ہے، یو ہیو میجورٹی، بٹ آپ کو ایک اگر قانون بنانا ہے جس پہ لوگوں کے تحفظات نہ ہوں تو وہ مضبوط قانون کہلاتا ہے. شعیب صاحب، ایک پیج کی جو یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کا ایک پیج تھا آپ کے لیڈر کا، شعیب صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، تو اس وقت اداروں کے اوپر تنقید کے اوپر بھی قانون سازی ہوئی. پیکا کے جو آرڈیننس لے کے آئے تھے اس کے حوالے سے میڈیا میں بھی بڑی تنقید ہوئی اور عدالت نے اس کو اٹھا کے ایک طرف کیا. سو پھر یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ تو اس سے پہلے تمام تنقید کر رہے تھے. مجھے تو ان کے جوابات کے اندر سے کہیں نہ کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پہلے بھی تو یہی ہو رہا تھا، اب بھی ہوتا رہا. دیکھیں کیا یہ تبدیلی آئی تھی، کیا الفاظ ہیں، اب میں مختصر سے بتاؤں. ایٹ اینی ٹائم انٹیلیجنس ایجنسیز انکلوڈنگ ISI انکلوڈنگ IB at any time enter and search any person or place without warrant and if necessary by use of force. پھر اس سے آگے جائیں کہ جو دشمن ہے اس کی تعریف کیا ہے، کسی سے رابطہ ہونا آپ کا انٹینشنلی انٹینشنلی، اور اس کو اچھا پھر اس سے آگے مطلب کئی اس کی شک ہیں. دیکھیں آپ کے بنیادی حقوق ہیں، کیا بنیادی حقوق معطل کر دینے ہیں آپ نے؟ کیا کوئی لا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بن سکتا ہے؟ کیا کسی کو اس طرح بائی فورس آپ کسی کے ساتھ پہلے ہی آپ کے سامنے ابڈکشن ہے، ٹارچر ہیں، لوگ مل نہیں رہے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں. اس وقت تو قانون نہ ہونے کے باوجود یہ ہو رہا ہے. جس وقت آپ نے یہ قانون پاس کر کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا جو آرمی ایکٹ اور اس کے اندر تبدیلی کی ہے، آپ کو مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مارشل لا ہی پاورز آپ نے دے دی. سر آج آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ایڈ کرتے ہوئے بتا رہی ہوں، سپریم کورٹ میں پیش رفت رپورٹ لاپتہ افراد کمیشن کی جمع کرائی گئی ہے. اس میں کہا گیا جولائی میں لاپتہ افراد کی تعداد 157 افراد کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. یہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر چیزیں کی گئی. میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ایک چیز ہمیں لیگلی بھی بتائیے کہ ان قانون سازیوں کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ اب وہ صدر کے پاس جائیں، ان کے دستخط اور 10 دن اور وہ سارا، تو ابھی تو اسمبلی ڈیزالو ہونے میں بہت کم دن رہ گئے. اگر ابھی یہ بل پاس کر کے اگر چلے جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس، اگر یہ 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان واپس بھیج دیتا ہے اور اس دوران کوئی اسمبلی نہیں ہوگی تو وہ لیپس کر جائے گی قانون سازی، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی، کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی. اور دوسری بات، اگر پریزیڈنٹ سائن کرے یا اس وقت واپس بھیجے اور اس وقت اسمبلی موجود ہو تو پھر جوائنٹ سیٹنگ میں دوبارہ اگر انہوں نے قانون سازی کر رہی تو پھر وہ پابندی ہوگی کہ وہ 10 دن میں پریزیڈنٹ یا سائن کرے یا 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی قانون کا درجہ ہو جائے گا. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے آج 3 تاریخ ہو گئی ہے، 13 یا 13 کی رات ان کا آخری دن ہے. کل اگر قانون سازی ہوتا ہے، اگر 8 کو اسمبلی توڑ دیتے ہیں اور 8 کو ہی ٹوٹ جاتی ہے یا 10 کو آٹومیٹک ٹوٹ جاتی ہے تو ان کے پاس وہ 10 دن نہیں ہیں. اب ساری گیم جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس چلی گئی ہے. وہ چاہے تو ان کو واپس بھیجے اور ان کے بعد وہ قانون سازی لیپس کر جائے گی. ورنہ جس طرح یہ بلڈوز کر رہے ہیں، دیکھیں مارشل لا میں کیا ہوتا ہے، آئین معطل ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، ایک بندے کی خواہش اور پسند ناپسند چلتی ہے اور پارلیمان ربر سٹیمپ اول ہوتی نہیں، اگر ہو تو ربر سٹیمپ بن جاتی ہے، کسی کی وش اور خواہش پہ یہ چلتی ہے. مجھے بتائیں آج وہی کیفیت تو آپ نے پیدا کر دی اور وہ پاورز پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، نہیں ہوا. یہ کیا کب یہ کچھ ہوا؟ میں بات کرنا چاہتی ہوں رسول کی بنیاد کے اوپر. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں جو آج ہو رہا ہے، آپ کے پاس 8 دن ٹوٹل نہیں ہے. اگر 8 کو آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے تو آپ کے پاس 5 دن ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. شیلا صاحبہ، آپ بریک سے پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں. اب یہ جو لاپتہ افراد کمیشن کی رپورٹ کی پیش رفت میں نے آپ کو بتائی، یہ بھی آپ لوگوں کے اور PMLN کے ماضی کے PTI کے دور کے اندر احتجاجوں میں شریک ہونا اور ان ساری چیزوں کی کہ بالکل اگینسٹ جاتی ہے یہ چیز کہ آپ کے اس دور کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں. سو آپ یہ بتائے گا کہ اب جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بات ہو رہی تھی اس دوران شعیب صاحب نے یہ بات جو اس وقت کا موجودہ دور ہے جس کے اندر آپ اتحادی جماعت حکومت میں ہیں، اس کو وہ مارشل لا کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. دیکھیے شعیب صاحب کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میڈیا پریڈیٹر کیا تھا، وہ ان کو خطاب ملا ان کے قائد کو،
اور 18 پوائنٹ ان کے دور میں گرے اور 12 پوائنٹ بالکل آخری دور میں گرے. ان کے زمانے میں ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ گئے صحافی پکوڑے بیچنے لگے. ٹھیک ہے, یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے زمانے میں ایسا وقت آیا کہ میں معصوم بیچاری, اس کو اس لیے ایف آئی اے نے بلایا کہ کسی جج کے بارے میں کسی پارٹی کے آدمی نے, جس کا میرے پاس نام بھی سیف نہیں تھا, اس نے نازیبا الفاظ کہہ دیے, نہیں کہنے چاہیے تھے. تو مجھے اس لیے بلایا گیا کہ کہیں میں نے وہ سنے تو نہیں اور سننے کے بعد انہیں کہیں شیئر تو نہیں کیا. مجھے بلایا, مجھے جو ہے این آئی سی بی ڈی کی میں گورننگ باڈی میں تھی, مجھے اس لیے بلایا گیا. مجھے کچھ منٹس دیے گئے کہ ان منٹس کے مطابق جو ہے یہ یوں ہوا نہ یوں ہوا, وہ بالکل بکواس تھا. تو ماشاء اللہ کا وہ ٹائم اس وقت بھی چل رہا تھا. ہم نے سارا دیکھا کس طرح سے ہمارے اسپیکر, کس طرح سے خورشید شاہ, کس طرح سے سب کے ساتھ کیا ہوا. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس کا جواز بالکل نہیں ہے. اگر اس زمانے میں یہ ہوا تو اب نہیں ہونا چاہیے, فرق ہونا چاہیے, آگے کی طرف بڑھنا ہے. ابھی جو کمیونیکیشن کے اوپر آیا ہے اس سے جو ہے آپ کے وی لاگرز سے لے کر آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. ہم سوشل میڈیا, مطلب یہ تو ایک طرح سے تحریر, تقریر, سوچ پہ پابندی کی بات ہے. اور پھر ایک ڈاکیومنٹیشن والے پروسیس پہ بھی میں تو چاہتی تھی ہم بڑے تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. پھر جو ہم اختیارات دے رہے ہیں کہ براہ راست بلا واسطہ غلطی سے تعلق پہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی سے بھی تو ہم یہ لڑ رہے تھے کہ انہوں نے 90 ڈیز کی جو ڈیٹینشن تھی اس کو اور پرولونگ کر دیا تھا. اور ہم یہ کہتے تھے کہ جی آئین پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 15 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے, تو نیب اس سے زیادہ کیوں کرتی ہے 45 دن کا. تو انہوں نے اور اس کو بڑھا دیا تھا. تو جو داغ بیلیں انہوں نے ڈالی تھی نا, آج وہ آگے جا رہی ہیں. اور ہم اس وقت بھی خلاف تھے, آج بھی خلاف, اور جو آج آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ میں نہال صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. میم ٹائم کے حساب سے نہال صاحب, یہ ایک چیز اور بھی آپ سے جاننا چاہوں گی. جو نواز شریف صاحب ہیں, یہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ تمام فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں, اور بالخصوص اس اتحاد کے اندر بھی ان کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ دن پہلے اخباروں کی زینت یہ بات بھی بنی کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ ہمارے طرف سے ہی ہوگا اور ہم ہی چوز کریں گے. تو یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ, وائلنٹ ایکسٹریمزم بل ہے, نگراں اختیارات, تینوں کو ڈریکونین لاز قرار دیا گیا ہے. یہ بھی میاں صاحب کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بحیثیت طالب علم آئین اور قانون کے اور ایک سیاسی ورکر کے طور پہ کوئی بھی قانون جو عوام کے امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتا وہ قانون نہیں کہلاتا ہے, اسے ڈریکونین لا ہی کہتے ہیں. مگر شعیب شاہین صاحب اس کا جواب نہیں دیا کہ کیا عمران خان کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی؟ کیا جمہوریت بہت پروان چل رہی تھی؟ کیا اس زمانے میں اپوزیشن کو جیلوں سے ہی گرفتار کیا جائے, ہاسپٹل سے گرفتار کیا جائے, پوری کی پوری پارلیمنٹ پہ سچے جھوٹے کیس لگا کے گرفتار نہ کیا جا رہا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ نیب اس کو پکڑ لے, اس کو پکڑ لے, اس کو اٹھا لے, اس کو یہ کر لے؟ کیا یہ نہیں ہو رہا تھا کہ میڈیا ہاؤسز پہ جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا, میڈیا کے لوگوں کو برباد کیا جا رہا تھا؟ کیا یہ نہیں ہو رہا تھا کہ جمہوری اقدار کو بھول کر کے کسی سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے؟ کیا یہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب و غریب نظام جہاں ملک کی معیشت کو بھی تباہی کی طرف لے جائے, کبھی سی پیک کو خلاف بات کرے, کبھی کسی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی دور میں غلط چیز کو آپ غلط ہی چیز کہیں گے, صحیح چیز نہیں کہہ سکتے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ محمد نواز شریف صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں, وہ یہ قانون بن جاتا ہے اور قانون بدل بھی جاتا ہے. قانون بدل بھی جائیں گے اگر وہ قانون عوام کے امنگوں کے مطابق نہ ہو. یہ بات ضرور ہے کہ آپ ان کو جانتے ہیں اس حساب سے بتائیں, پھر وہ خاموش کیوں ہیں اس کے اوپر؟ سنیں نا, جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ آئین سازی کرتی ہے, جو پارلیمانی پارٹی ہے, جو پارلیمانی گروپ ہے وہ کرتا ہے. اور اس میں پیپلز پارٹی یا ہم ہو یا جے یو آئی ہو یا ایم کیو میں, یہ سارے کے سارے آن بورڈ ہیں, بغیر اس کے نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارلیمانی پارٹیز ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں, ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اگر کوئی قانون جو کہ عوام کے امنگوں اور جمہوریت کے امنگوں کے مطابق نہیں ہو, جمہور کے مطابق نہ ہو, وہ قانون سازی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا تھا کہ 2010 میں جب 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی, میں ان کمیٹیز میں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے محمد نواز شریف صاحب کا کیا خیال اور کیا رویہ تھا. وہ ایک جمہور پسند آدمی ہے, وہ کبھی ایڈیٹورین باتیں نہیں کرتے ہیں, وہ اداروں کے احترام کرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے تو وہ عدالتوں میں جا کے چکر لگاتے ہیں. لیکن کل نہال صاحب یہ کہیں نہ کہیں یہ سوال تو ضرور ہوگا, جب سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ نواز شریف صاحب کیوں کچھ کہہ نہیں رہے تھے, اور کسی طرح نہ بھی کہہ رہے ان کے پاس ہے, وہیں پر جا کر کوئی اپنے اختلافات لکھ دیں. میں ایک
سر ہمارے پاس آن ریکارڈ نہیں ہے نہال صاحب، آپ سے فون کے اوپر بات کر کے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دا پیپل آف پاکستان یا میری اس ڈیبیٹ کے اندر. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. نہیں مجھے کیسے پتا میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. وہ اگر پرائیویٹلی کچھ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو بجلی کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں میٹنگ چھوڑ کے جا رہے؟ ایک بریک، واپس آئیں گے تو شعیب صاحب سے بات ہوگی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے. نہال صاحب آپ بھی مکمل کیجیے گا اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شعیب صاحب اب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بات کیجیے گا، کیونکہ اب ایک بحث ہے جیسے جیسے یہ کیس چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسٹ اینڈ لائبلٹیز کا کیس ہے، مختلف حوالوں سے obviously ٹیکنیکلٹیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن کم از کم پی ٹی آئی کے چیئرمین اس بات کو تو تسلیم کریں کہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا. اب آپ یہ بتائے گا کہ کل جب سماعت ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر اس معاملے میں؟ دیکھیں میں آپ کو اس کیس کا پہلے تو کرکس بتا دوں، اس کیس میں الزام کیا ہے. الزام ٹوٹل آج تو سب کے سامنے آ چکا ہے نا. الزام ٹوٹل یہ ہے، حالانکہ کرائم وہ ہے جو معذرت کے ساتھ میرے دونوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کرائم وہ ہے جو رولز کے خلاف مریم نواز صاحبہ نے گاڑی لی. پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، وہ نہیں لے سکتی تھی. قانون میں یہ ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں لے سکتے. انہوں نے لی، زرداری صاحب نے 3 لی، یوسف گیلانی نے 1 لی، نواز شریف صاحب نے 1 لی. وہ ریفرنسز جو بنائے گئے تھے وہ بھی واپس ہو گئے، نیب لا امینڈ ہو گئے. لیکن عمران خان کے خلاف کیا الزام ہے؟ ٹوٹل یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس جو جمع کرائے اس کے اندر سورسز آف انکم بھی بتائے اور جو ایسٹس آپ کے ہیں موویبل اینڈ اموویبل پوری بات بتائی. سن لیں مجھے صرف 1 منٹ مجھے دے دیں گی نا، آپ کو ساری بات کا جواب آ جائے گا وداؤٹ انٹرپشن. معذرت کے ساتھ آپ کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، اسی کا بتا کور کر چکے کئی دفعہ پروگرام کے اندر اس معاملے کو. لیکن ٹوٹل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو موویبل اموویبل پراپرٹی بتائی ہے وہ درست ہے، لیکن وہ اس کے آگے آپ نے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا. بات یہ ہے سر ضابطے کی خلاف ورزی تو نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں نا، ٹیکس کے پاس آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے پیسے آئے، کہاں خرچ ہوئے اور سورس آف انکم کیا ہے آپ کی، وائٹ منی کہاں سے آئی ہے. یہاں آپ نے نہیں دینا ہوتا. یہاں ٹوٹل لمسم جو آپ کے پاس ایسٹس موویبل اینڈ اموویبل ہوتے ہیں وہ آپ نے شو کرنے ہوتے ہیں، وہ کر دیے. نواز شریف کی بھی تو دیکھیں سن لیں ابھی نواز شریف صاحب کے کیس کو ذرا تھوڑا سا 1 منٹ سائڈ پہ رکھیں. اس وقت جو پرابلم ہے، ایک متعصب جج بیٹھا ہوا ہے ہمایوں دلاور، اس نے اپنی فیس بک سے ایڈمیٹڈلی عمران خان کے خلاف نازیبا پوسٹ لگائیں. نمبر 1 اس کا جواب آیا نا جج صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا یہ میں خود نہیں لگا رہا تھا. مجھے بتا دیں خود نہیں لگا رہے تھے تو پھر وہ کون تھا؟ چیئرمین جیسے کہتے ہیں کہ جائے میرے ملٹری سیکرٹری سے پوچھے، جائے ایف بی آر والوں کو. نہیں، اس کی وجہ ہے، ایک وجہ ہے. آپ نے اکاؤنٹنٹ کو 1 منٹ میں ذرا اپنی تفصیل بتا دوں، آدھے منٹ میں بات بتا دوں کوئکلی کہنا تاکہ آپ اس کا جواب دیں جو بات نہال صاحب کہہ رہے ہیں. جی نہال صاحب کوئکلی سر. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توسہ خانہ کے قانون میں یہ کیس تو اوپن شٹ ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میری چیز تھی، میں نے بیچ دیا، کسی کو کیا، آپ بیچ نہیں سکتے تھے وہ سامان. بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب، شعیب شاہین صاحب اور شیلا رضا صاحب، آپ تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ.